سکندر اپنے عالیشان اور خفیہ فارم ہاؤس کے کشادہ ہال میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ تبھی اس کا خاص کارندہ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملی جلی تاثرات تھے۔ سر بڑی اہم انفارمیشن ملی ہے، کارندے نے رکتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ کی منگیتر لامیا میڈم کو شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں دیکھا۔ وہ دامیار احمد کے خاص آدمی عثمان کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سنتے ہی سکندر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم کارندے کے قریب آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے چبایا۔ اگر ایسا ہے کہ میری منگیتر اس دامیار کے پاس ہے تو تم فوراً دامیار احمد کے ساتھ میری میٹنگ فکس کرواؤ، میں خود اس سے بات کروں گا۔ سکندر کے حکم پر اس کے اسسٹنٹ نے فوراً عثمان کا نمبر ڈائل کیا تاکہ دامیار کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ طے کی جا سکے۔ دوسری طرف عثمان نے فون اٹھایا تو اسسٹنٹ نے روایتی روبدار آواز میں کہا، ہمارے باس سکندر صاحب مسٹر دامیار سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ عثمان نے فون کان سے لگائے ہوئے ایک سرد اور تحقیر آمیز کہکا لگایا، ہمارا باس اس وقت تیرے باس جیسا گنڈے سے ملنے کے لیے فارغ نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی ملنا پسند نہیں کریں گے۔ سکندر کے اسسٹنٹ کا خون ابل پڑا۔ وہ غصے سے چیخا، تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ عثمان کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ انتہائی سکون سے بولا، تو سالوں سے دیکھ ہی تو رہا ہے، تجھ میں اور تیرے اس آقا میں اتنی اوقات کہاں ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکو؟ یہ کہہ کر عثمان نے فون کاٹ دیا۔ عثمان فوراً دامیار کے اسٹڈی روم میں آیا جہاں دامیار اپنے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھے خاموش بیٹھا تھا۔ عثمان نے سکندر کی طرف سے آنے والی کال اور میٹنگ کی خواہش کا سارا احوال سنایا۔ دامیار کے ہونٹوں پر ایک انتہائی ہولناک اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا ہے، دامیار نے سرد آواز میں کہا، سکندر کو اپنی ہی آنکھ میں تڑپنے دو، اسے تڑپتا دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ ادھر ولا کے بند کمرے میں لامیا نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوری سختی سے پونچھا۔ اس نے دیوار پر لگے دامیار کے خون کے دھبوں کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنے اندر کی ہمت کو یکجا کر کے کھڑی ہو گئی۔ بھاڑ میں جائے سکندر، اور بھاڑ میں جائے یہ جلاد دامیار۔ لامیا نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے مضبوط ارادے سے خود کلامی کی۔ اب میں یہاں سے پوری کامیابی کے ساتھ نکل کر دکھاؤں گی۔ یہ لوگ مجھے جتنا جھکانے کی کوشش کریں گے میں اتنا ہی اوپر اٹھوں گی۔ دوسری طرف فارم ہاؤس میں سکندر کے اسسٹنٹ نے جیسے ہی اسے بتایا کہ دامیار کے اسسٹنٹ نے میٹنگ کرنے سے صاف منع کر دیا ہے تو سکندر کا غصہ دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ دامیار احمد، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری منگیتر پر ہاتھ ڈال کر، سکندر پاگلوں کی طرح چلایا اور اپنی گن اٹھا کر فارم ہاؤس کے ہال میں رکھی ہر قیمتی چیز، شیشے کے فانوسوں، گلدانوں اور فرنیچر پر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا۔ پورا ہال گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ پہلا کے اندر لامیا اب اپنے فرار کے منصوبے پر عمل کر رہی تھی۔ وہ انتہائی خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ ادھر ادھر گارڈز کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ پہلا کے بڑے ہال کے سامنے کچھ ڈیلیوری والے آدمی بڑے بڑے کارٹنز اور باکسز سے بھرا سامان اٹھا کر اندر لا رہے تھے۔ ان کی بڑی سپلائی گاڑی ٹرک باہر کھلی ہوئی کھڑی تھی اور گارڈ سامان کی چیکنگ میں مصروف تھے۔ لامیا نے اس موقع کو غنیمت جانا وہ دیواروں کی اوٹ لیتی ہوئی سب کی نظروں سے بچ کر انتہائی چستی سے ان آدمیوں کے پیچھے باہر نکلی اور گاڑی کے پچھلے حصے میں سامان کے ڈبوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سامان لوڈ کرنے والے ملازمین واپس آئے، گاڑی کا پچھلا دروازہ بند ہوا اور ٹرک ویلا کے بھاری سیکیورٹی گیٹس کو پار کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لامیا جو اندر اندھیرے میں سہم کر بیٹھی تھی، جیسے ہی اسے ٹرک کے چلنے اور ویلا سے دور جانے کی آواز آئی، اس کے دل میں خوشی کا طوفان امڑ آیا۔ آخرکار میں اس جہنم سے، اس جیل سے باہر نکل ہی گئی۔ مسٹر دامیار احمد، تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی آزادی پر مسکرا رہی تھی۔ جہاں ایک طرف لامیا اپنی نان آزادی پر خوش ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف سکندر کے مسلح آدمیوں نے دامیار کے ولا پر ایک بڑے اور خونی حملے کی پوری تیاری کر لی اور ان کی گاڑیاں ولا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ولا کے اندر دامیار کی چھٹی حس نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس نے عثمان کو ہلا کر حکم دیا، عثمان، ویلا کی سیکیورٹی کو فوراً دگنا کر دو۔ سکندر اپنی توہین پر کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بیوقوفی یعنی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جی سر۔ عثمان حکم ملتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ گارڈز کو پوزیشنز پر کھڑا کر سکے، لیکن جیسے ہی عثمان سیکیورٹی کا جائزہ لیتے لامیا کی پوزیشن کی طرف گیا تو کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لامیا وہاں موجود نہیں تھی۔ ویلا کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوری جانچ پر معلوم ہوا کہ وہ
سپلائی ٹرک میں بیٹھ کر نکل چکی۔ عثمان کا سر گھوم گیا۔ وہ شدید پریشانی پر سر پکڑ کر بولا، یا اللہ، یہ لڑکی پھر سے بھاگ گئی، یہ خود بھی مرے گی اور ہمیں بھی مروائے گی۔ باہر سکندر کے آدمی گھوم رہے تھے اور یہ نادان لڑکی سیدھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ ولا کے اندر سائرن گونجنے لگی۔ عثمان نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ولا کے تمام سیکیورٹی گارڈز کو مین ہال میں اکٹھا کیا اور سپلائی ٹرک کے روٹ کو ٹریس کرتے ہوئے گارڈز کو فوراً اس ٹرک کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ سیکیورٹی کو الرٹ کرنے کے بعد عثمان بھوشل قدموں سے دامیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دامیہ کے سامنے کھڑے ہو کر لامیہ کے ٹرک میں چھپ کر بھاگنے کی ساری تفصیل بتائی تو دامیہ کا چہرہ غصے سے بالکل مسخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بھینچتے ہوئے شیر کی طرح گرجا، تم کہیں بھی بھاگ جاؤ لامیہ، لیکن میرے پنجوں کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتی، میں تمہیں زمین کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ دامیہ نے گہرا اور غضبناک سانس لیا، پھر اس نے عثمان کو حکم دیا، عثمان فوراً اس سپلائی ٹرک کی دیوار سے ڈرائیور سے کانٹیکٹ کرو اور اس سے پوچھو وہ اس وقت کہاں ہے۔ دامیہ کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات ابھرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرک میں چھپ کر ولا سے تو نکل گئی ہو، لیکن اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ اگر وہ ٹرک کہیں بھی راستے میں رکا ہوگا تو وہ یقیناً اس ٹرک سے اتر کر بھاگ چکی ہوگی۔ اور دامیار کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا جب عثمان نے ڈرائیور سے فون پر رابطہ کیا اور اسے گاڑی روک کر پچھلا حصہ چیک کرنے کو کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر لگا کر کارٹنز کے پیچھے دیکھا، وہاں صرف خالی جگہ تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر عثمان کو بتایا، سر، جس بات کا آپ کو ڈر تھا وہی ہوا، یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ ٹرک سے بھاگ چکی۔ دامیر نے عثمان کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور خود ڈرائیور پر دھاڑا۔ تم لوگ ولا سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں رکے تھے، سچ سچ بتاؤ۔ ڈرائیور کی جان پر بنائی، وہ ہکلا کر بولا، سر ہم لوگ ہائی وے پر بنے ایک ہوٹل کے پاس چائے پینے کے لیے چند منٹ کے لیے رکے تھے، بس وہیں وہ اتری ہوگی۔ دامیر نے فوراً اس ہوٹل کی لوکیشن معلوم کی اور فون کاٹ کر عثمان کی طرف پھینکا، اپنے سارے بندوں کو اس ہوٹل کی طرف بھیجو، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر زندہ چاہیے۔ دوسری طرف لامیہ ٹرک سے چپکے سے اتر کر اس ہائی وے ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گزرتی ہوئی گاڑیوں سے لفٹ مانگنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس شہر اور دامیار کی حدود سے دور نکل سکے۔ ابھی اسے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عثمان اپنے مسلح آدمیوں اور کالی گاڑیوں کے پورے قافلے کے ساتھ اس ہوٹل پر پہنچ گیا۔ پورے ہوٹل کو دامیار کے گارڈز نے گھیرے میں لے لیا۔ عثمان نے اپنے موبائل میں لامی کی تصویر نکالی اور وہاں موجود ہر کاؤنٹر بوائے، ویٹر اور مسافر کو دکھا کر پوچھنے لگا، کیا تم نے اس لڑکی کو یہاں دیکھا؟ شروع میں ہر کوئی خوف کے مارے منع کر رہا تھا، لیکن تبھی وہاں کھڑے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے تصویر پر غور کیا اور بولا، جی صاحب، میں نے کچھ دیر پہلے اس لڑکی کو یہاں ہوٹل کے باہر دیکھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ایک سفید رنگ کی گاڑی والے سے لفٹ مانگ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر یہاں سے چلی گئی۔ عثمان نے تڑپ کر اس کا کالر پکڑا۔ وہ گاڑی کس طرف گئی بتاؤ؟ ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے سڑک کے آخری سرے کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب، وہ گاڑی اس طرف شہر سے باہر ہائی وے کی طرف نکل رہی تھی، شاید دوسرے شہر جا رہی ہے۔ عثمان نے فوراً دامیار کو فون ملایا اور ولا میں بیٹھے اپنے باس کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سر، لامیہ ہوٹل سے نکل چکی، وہ ایک انجان گاڑی میں لفٹ لے کر شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کی طرف بھاگ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ولا کے اندر دامیار احمد کے صبر کا پیمانہ یکسر لبریز ہو گیا۔ اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے پڑے شیشے کی قیمتی گلدان پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے وہ بھاری گلدان اٹھایا، پوری قوت سے سامنے موجود بڑی اسکرین اور دیوار پر دے مارا۔ کڑک! شیشے کے ہزاروں ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ دامیار کا چہرہ غصے سے لال انگارہ ہو رہا تھا اور اس کے نتنے پھول رہے تھے۔ لامیہ اس کے چنگل سے نکل کر اب اس کے جانی دشمن سکندر کے نیٹ ورک کے سامنے بھی آ سکتی تھی اور دامیار کا انتقام ادھورا رہ سکتا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لامیہ، بہت بڑی غلطی، دامیار نے بکھرے ہوئے شیشوں کو دیکھتے ہوئے گہری لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں اب موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ کسی کی بھی طرح کر کے ڈھونڈو اسے۔ وہ اس شہر سے باہر نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی سکندر کے آدمیوں کے ہاتھ لگنی چاہیے۔ دامیار نے فون پر عثمان کو دمدار اور حتمی حکم دیا، جس کی گونج سے ولا کی دیواریں لرز گئی۔ دوسری طرف لامیہ اس وقت شہر کے حدود سے نکلتے ہوئے ایک سفید کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی چلانے والا شخص تقریباً 40 سال کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، جس سے لامیہ نے معصومیت میں لفٹ مانگی۔ لامیہ کا دل اب تک پوری طرح دھڑک رہا تھا،
لیکن وہ مطمئن تھی کہ وہ دامیار کے چنگل سے دور جا رہی ہے۔ اچانک اس شخص نے ہائی وے سے ہٹ کر ایک انجان اور بالکل سنسان کچے راستے پر گاڑی روک دی۔ انکل، آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ لامیا نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس بھٹے نے فرنٹ مرر سے لامیا کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک خبیثانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سیٹ سے پیچھے گھوما، بولا، جانے من، میں تمہیں اس شہر سے اتنی دور لے جا رہا ہوں تو تھوڑا سا خیال تمہیں بھی میرا رکھنا ہوگا نا۔ یہ کہتے ہی اس نے بدنیتی سے لامیا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لامیا کے اندر کا خوف ایک دم غصے اور جرات میں بدل گیا، اس سے پہلے کہ وہ خبیث آدمی سے چھوتا۔ لامیا نے پوری قوت سے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ چٹاخ! ایک شخص کے نتنے سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ لامیا نے ایک سیکنڈ غصہ کیے بغیر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سنسان سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسی دوران سکندر کے نیٹ ورک کو بھی ایک بڑی انفارمیشن مل چکی تھی۔ اس کے خاص آدمی نے فوراً اسے فون پر بتایا، سر، لامیا دامیار کی ولا سے اس کے چنگل سے بھاگ نکلی ہے اور اس وقت شہر کے بیرونی ہائی وے کے پاس کہیں موجود ہے۔ یہ سن کر سکندر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ دیوانہ پارا ہنسا اور اپنے گارڈز کو حکم دیا، جلدی کرو، دامیار کے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی میری لامیا کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ آج وہ ہر قیمت پر میری ہونی چاہیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب ہائی وے کے ارد گرد سنسان جنگل نما راستوں پر اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ لامیا اب بھی اندھادھند بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس اب مزید پھولنے لگا، گلا خشک ہو چکا تھا اور پیروں میں بالکل جان نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر ہمت پکڑ کے آگے بڑھتی، تبھی سامنے سے آتی تیز گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی چوتی ہوئی روشنی نے اسے اپنے قدموں پر وہیں کھڑے ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ روشنی اتنا تیز تھی کہ اس نے جلدی سے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ لامیا نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے سے کئی کالی چمکتی گاڑیاں اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سہم کر پیچھے مڑی اور دوسری طرف بھاگنے لگی، لیکن سڑک کے اس پار سے بھی کالی گاڑیوں کا ایک دوسرا بڑا قافلہ تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لامیا اب دونوں طرف سے آتی گاڑیوں کے عین بیچ میں سڑک پر ایک پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ گاڑیاں ایک زوردار بریک کے ساتھ رکیں، جس سے سڑک پر ٹائروں کا دھواں اٹھا۔ تبھی دونوں طرف کی مرکزی گاڑیوں کے دروازے بیک وقت کھلے۔ ایک طرف سے انڈر ورلڈ کا بے رحم بھیڑیا سکندر اپنی گن ہاتھ میں لیے باہر نکلا اور دوسری طرف سے دامیار احمد اپنی اس وحشیانہ اور شاہانہ جلال کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا۔ یہ دونوں خوفوار انسان کچھ فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ لامیا ان دونوں کے عین بیچ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی اور بے بسی سے سوچ رہی تھی، اب میں کہاں جاؤں؟ ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی۔ وہ باری باری پاگلوں کی طرح پلٹ پلٹ کر دامیار اور سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت صرف جنون اور ایک دوسرے کے لیے نام مٹانے والی نفرت تھی۔ دونوں ہی جانور ہیں، درندے کہیں کے، میرے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو ان دو نمونوں کو میری زندگی میں بھیج دیا؟ اب میں کہاں جاؤں؟ لامیا نے دل ہی دل میں روتے ہوئے خود کو کوسا۔ اس وقت لامیا ان دونوں طاقتور مردوں کے بیچ کسی چمکتی ہوئی قیمتی ٹرافی کی طرح کھڑی تھی۔ جہاں دامیار احمد نے اپنے بھائی کے انتقام کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور سکندر اپنی جنون اور انا کی خاطر اسے دامیار سے جیتنا چاہتا تھا۔ دونوں کی نظریں لامیا پر جمی تھی اور سڑک پر موت کا سا سناٹا چھا گیا جو کسی بھی وقت گولیوں کے ہولناک شور میں بدلنے والا تھا۔ سکندر نے اپنے چہرے پر ایک جاہلانہ مسکراہٹ سجائی اور دامیار کو گھورتے ہوئے لامیا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، لامیا، میرے پاس آ جاؤ میری جان، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہارا سکندر یہاں موجود ہے۔ لامیا نے اپنے کانوں میں گونجتی اس کی آواز سنی تو دل ہی دل میں شدید کراہت سے بولی، منحوس آدمی، تو میرا ہے کون جو میں تیرے پاس آؤں؟ ابلیس کہیں کا۔ اس سے پہلے کہ لامیا کچھ بولتی، دامیار کی سرد اور بھاری آواز فضا میں گونجی، اس طرح کے قدم بھی بڑھانے کے بارے میں سوچنا بھی بند، ورنہ انجام اتنا ہولناک ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ دونوں کی دھمکیاں سن کر لامیا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے اور خوف کے ملغوبے میں چیخ کر بولی، کوئی میرا بھی تو دل کا حال جانے کہ میں کس طرح جانا چاہتی ہوں۔ دونوں ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ سکندر کا خون ابل پڑا۔ وہ دامیار کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس سے دور رہو دامیار احمد۔ سکندر کے دیوانے پن کو دیکھ کر دامیار نے اس کے چہرے پر نمک چھڑکنے کی انداز میں ایک زہریلا اور طنزیہ کہکا لگایا، اور اگر میں اس سے دور نہ رہوں تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر غصے سے پھٹ پڑا۔
تامیہ دوبارہ ہنس دیا. اس کا لہجہ حد سے زیادہ تحقیر آمیز تھا. کیدر کب سے شیر کا شکار کرنے لگے سکندر؟ تعمیر کا یہ طنز اور اس کی بے نیازی سکندر کے جگر پر نشتر کی طرح لگی. سکندر نے یکدم اپنی گن کا رخ آسمان کی طرف کیا اور فضا میں ایک دھماکے دار فائر کیا. ٹھائیں، تیرے پاس 10 منٹ ہے، یہاں سے بھاگ جا ورنہ آج تیری لاش ہی یہاں سے جائے گی. سکندر نے دھمکی دی. تعمیر نے انتہائی سکون سے اپنے کوٹ کو درست کیا اور بولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے پیروں پر یہاں سے واپس نہ جا سکی. مجھے دھمکانے سے بہتر ہے اپنے اوپر دھیان دے. میں تجھے 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. اپنے ان کتوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جا. لامیا دونوں کے بیچ کسی سہمے ہوئے خرگوش کی طرح دبک کر کھڑی تھی جو 2 خوخار شیروں کی خونی لڑائی میں بری طرح پس چکے تھے. سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، مارو سالے کو. دوسری طرف تعمیر نے بھی عثمان اور اپنے گارڈز کو دھاوا بولنے کا حکم دے دیا. اگلے ہی سیکنڈ میں وہ سنسان سڑک ایک ہولناک جنگ کا میدان بن گئی. دونوں طرف سے اندھا دھند گولیاں چلنے لگی. ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں. اسی افراتفری میں تعمیر نے ایک انتہائی باریک نشانہ باندھا اور گولی سیدھی سکندر کے دائیں کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی. سکندر درد سے کرا اٹھا، لیکن اس کے گارڈز نے اسے گھیر لیا. چاروں طرف گولیوں کی سنسناہٹ، شیشے ٹوٹ رہے تھے اور دھواں پھیل رہا تھا. لامیا اس خونی ماحول میں اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کانپ رہی تھی. دامیر نے سکندر کے آدمیوں پر فائرنگ کرتے ہوئے لامیا پر نظر جمائی اور تیز قدموں سے گولیوں کی بوچھار کے بیچ اس کی طرف بڑھا. دوسری طرف سے زخمی سکندر بھی فائرنگ کرتا ہوا لامیا کو چھیننے کے لیے آگے بڑھا تھا. لامیا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی نازک کمر کو انتہائی مضبوطی اور سختی سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا. اس نے خوف سے آنکھیں کھولی. وہ دامیار تھا. دامیار سکندر سے پہلے لامیا تک پہنچ چکا تھا. اس نے لامیا کو ایک ہاتھ سے اپنے چوڑے سینے سے بالکل چپکا لیا اور دوسرے ہاتھ سے سکندر کے آدمیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا لامیا کو سڑک سے ہٹا کر اپنی بلٹ پروف گاڑی کی طرف لے جانے لگا. لامیا اس خوفناک صورتحال سے اتنی بری طرح ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دامیار کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا. اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپنے لگی. سکندر نے جب لامیا کو دامیار کے سینے اور اس طرح لگے دیکھا تو اس کے اندر کا درندہ بالکل پاگل ہو گیا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گنز لیے اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند دامیار پر فائرنگ کرنے لگا. دامیار نے لامیا کو تیزی سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کا ڈور کھولا اور اسے اندر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر دھکیلا. وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ٹھائیں، سکندر کی ایک گولی سیدھا دامیار کے بازو پر لگی. سر، دور کھڑے عثمان نے جیسے ہی دامیار کو گولی لگتے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے. وہ اپنی گن چلاتا ہوا دیوانہ وار دامیار کی طرف بھاگا. دامیار نے شدید درد کے باوجود اپنے چہرے پر ذرا برابر بھی تکلیف نہیں آنے دی اور عثمان کی طرف دیکھ کر پوری قوت سے چیخا، میری پرواہ مت کرو عثمان، سکندر کے آدمیوں کو بالکل ختم کر دو. یہ کہتے ہی دامیار گاڑی میں بیٹھا، لیکن گاڑی کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے اپنی گن کا رخ سیدھا سکندر کی طرف کیا اور ایک زبردست نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا. ٹھان، گولی سیدھی سکندر کے دوسری ٹانگ کے گھٹنے پر لگی. سکندر ایک تکلیف دہ چیخ کے ساتھ دھڑام سے پکے فرش پر گر پڑا. دامیار کے خون آلود ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھری. اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ایک ہاتھ سے اپنے زخم کو دبایا، دوسرے ہاتھ سے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور گاڑی کو ہوا کی رفتار سے وہاں سے لے کر نکل گیا. پچھلے سڑک پر دونوں گروپس کے بیچ اب بھی ہولناک فائرنگ جاری تھی. سکندر کے کارز نے اپنی شدید زخمی اور تڑپتے ہوئے باس کو اٹھایا اور بمشکل گاڑی میں ڈال کر وہاں سے سیف نکلنے میں کامیاب ہو گیا. عثمان نے بھی جب دیکھا کہ دامیار نکل چکا تو اس نے اپنے باقی آدمیوں کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بھی سکندر کے باقی آدمیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل گئے. گاڑی کے اندر دامیار کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، جبکہ پاس بیٹھی لامیا اس کی یہ حالت دیکھ کر شدید صدمے اور خوف میں مبتلا بولی، آپ کے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے سر. لامیا نے گاڑی کی لائٹ کی مدھم روشنی میں دامیار کی ٹپکتی ہوئی سرخ مٹھی کو دیکھا تو اس کے منہ سے خوف اور بے اختیاری بھی نکل گیا. دامیار نے گاڑی چلاتے ہوئے درد سے مسک ہوتے چہرے کے ساتھ انتہائی سرد اور گھٹیا نظروں سے لامیا کی طرف دیکھا اور خدایا، تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارا خون تو نہیں بہہ رہا نا؟ اس کے حساب سے سادہ مغرور اور ایروگنٹ تکبر بھرے لہجے کو دیکھ کر لامیا ایک پل کو ڈر کے مارے گاڑی کے دروازے سے جا لگی، لیکن اگلے ہی لمحے
جب اس کی نظر دامیار کی ٹانگ اور ہاتھ سے مسلسل بہتے ہوئے لال خون پر پڑی تو اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنے گلے میں موجود ریشمی دوپٹہ اتارا اور اپنی پوری طاقت سے اسے ایک طرف سے پھاڑ کر دامیار کے خون آلود ہاتھ پر باندھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، دور ہٹو مجھ سے۔ دامیار اس کی اس اچانک حرکت پر غصے سے دھاڑا، لیکن لامیا پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ڈھیل دیے بغیر جلدی سے پھٹا ہوا دوپٹہ دامیار کے زخمی ہاتھ پر سختی سے لپیٹ کر گرہ لگا دی اور سہم کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہی دامیار احمد جو چند لمحے پہلے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، اب لامی کی اس معصومانہ اور بے لوث سی صورت کو شدید حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں چند پل کے لیے ایک دوسرے سے ملی۔ سناٹے میں صرف دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھی۔ دامیار کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ جو لڑکی اسے اتنی شدید نفرت کرتی ہے وہ اس جلاد کی مدد کیوں کر رہی ہے۔ تبھی لامی کی نظر سامنے سڑک پر پڑی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سر، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، وہ خوف سے زور سے چلائی۔ دامیار نے آواز بحال کرتے ہوئے جیسے ہی گاڑی کا اسٹیئرنگ ایک طرف زور سے موڑا، گاڑی بے قابو ہو کر ہائی وے کے کنارے لگی ایک بڑے درخت سے جا ٹکرائی۔ دھڑام! گاڑی اتنے شدید جھٹکے سے مڑی اور ٹکرائی کہ لامیہ کا سر ڈیش بورڈ سے جا لگا اور دامیار کا سر اسٹیئرنگ پر زور سے جا ٹکرایا۔ سر لگنے کی وجہ سے دامیار کے ماتھے سے خون کی ایک پتلی دھار نکل کر اس کے گال پہ بہنے لگی۔ گاڑی کے بونٹ سے تیز سفید دھواں نکلنے لگا اور انجن کی چنگاریاں روشن ہو رہی تھیں۔ لامیہ درد اور ڈر کے مارے چیخ اٹھی، لیکن دامیار نے شدید درد اور بے ہوشی کے غلبے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ لامیہ کی طرف آ کر گاڑی کا ڈور کھول کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی کھینچ کر باہر نکالا۔ دامیہ نے جیسے ہی دور سے دیکھا، گاڑی کی پیٹرول ٹینکی لیک ہو چکی تھی اور پیٹرول تیزی سے زمین پہ بہہ رہا تھا جو کسی بھی سیکنڈ آگ پکڑ سکتا تھا۔ دامیہ لامیہ کی گاڑی کلائی پکڑ کر اسے تیزی سے دوسری طرف کھینچ کر لے جانے لگا تو لامیہ درد سے چیخ اٹھی، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دامیہ اس بار کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے لامیہ کی نازک کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈالا اور اسے زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ سڑک سے دور جھاڑیوں کی طرف لے جانے لگا۔ اسی لمحے گاڑی کی ٹینکی نے آگ پکڑ لی اور ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ دھماکے کی شدید دباؤ اور لہر کی وجہ سے دامیار اور لامیہ دونوں ہوا میں اچھل کر دور جا گرے۔ دھماکے کے بعد سڑک پر صرف گاڑیوں کا چلتا ہوا ملبہ تھا اور دور جھاڑیوں میں دامیار اور لامیہ بے سود پڑے تھے۔ بلاسٹ کا ہولناک دھماکہ اور آگ کی بلند ہوتی لپیٹیں فضا کو دہلا رہی تھی، لیکن اس ہولناک لمحے میں بھی دامیار احمد نے لامیہ کو زمین پر گرتے ہی اپنی مضبوط فولادی باہوں میں کسی چھوٹے نازک سے بچے کی طرح پوری طرح سے چھپا لیا۔ بلاسٹ کی شدت، دہشت اور دھماکے کی آواز سے لامیہ کا نازک وجود پوری طرح لرز رہا تھا اور وہ خوف کے مارے دامیار کے سینے سے چپک کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دامیار نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اسے ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اس نے لامیہ کو اتنی سختی سے اپنے سینے میں دبایا ہوا تھا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اب اسے اس کے وجود سے الگ نہیں کر سکتی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دامیار احمد نے کسی لڑکی کو اتنی شدت سے اپنے اتنے قریب چھوا تھا اور اپنی جان پر کھیل کر اسے اس طرح حفاظت کر رہا تھا۔ دامیار کی سخت، بے رحم اور سرد دنیا میں لامیہ ہی وہ پہلی اور واحد لڑکی تھی جو اس کے اتنے قریب آئی اور جس نے اس کے پتھر دل میں ایک اندیکھا طوفان برپا کر دیا۔ آگ کے شوق شعلے ان کے قریب چل رہے تھے اور دھوئیں کے مرغولوں کے بیچ بے ہوش کی وادی میں اترتا ہوا دامیار اب بھی لامیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا، جبکہ لامیہ اس کے سینے کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرتی ہوئی خوف اور ایک عجیب سا احساس دل میں لیے چپ چاپ پڑی تھی۔ دامیار کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ کسی لڑکی کو بھی اپنے دشمن کی منگیتر اور بھائی کے قاتل کو اس شدت سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے تو وہ اپنی اس حالت میں خود خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے اندر کا غرور ایک دم چیخ اٹھا۔ اس نے اچانک لامیہ کو اتنی ہی وحشت سے اپنے سینے سے ہٹایا اور غصے سے دھاڑا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، تو میں تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ یا احساس محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمہیں ماروں گا، لیکن اپنے ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ اتنی زہریلی نفرت سے بول رہا تھا کہ لامیہ کی آنکھوں میں خود بخود گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ دامیار جو پہلے ہی گولیوں کے زخموں سے چور تھا، لامیہ کو ڈانٹتے اور دھاڑتے ہوئے اب اپنے قدموں پر قائم نہ رہ سکا۔ اس کے قدم شدید لڑکھڑائے اور اس کا دماغ خون کی شدید کمی کی وجہ سے خونکی میں جانے لگا۔
اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتا، لامیا نے اپنے آنسو پوچھے اور جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن دامیار کے اتنے چوڑے اور ورزشی وجود کے مقابلے میں لامیا ایک انتہائی دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔ وہ اس کے بھاری جسم کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور دامیار کے ساتھ ہی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ دامیار نے اس مدہوشی میں بھی نیم با آنکھوں سے لامیا کو دیکھا اور نفرت سے بولا، چھوڑو مجھے، دور ہٹو مجھ سے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اب لامی کے ضبط کا پیمانہ بھی جواب دے گیا۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹتی ہوئی تب کر بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا، آپ کچھ بھی سمجھیے، یہ تو میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں تو آپ کو کب کا یہاں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی جاتی۔ لامیا نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ سنسان اور تاریک جنگل اسے ذرا بھی محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے زمین سے دامیار کا سر اٹھا کر اسے سہارا دیا اور اسے گھسیٹتی ہوئی ایک محفوظ درخت کی طرف لے جانے لگی۔ لامیا کی آنکھیں اب آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں اور وہ بے ہوش ہو رہا تھا۔ لامیا نے گھبرا کر سسکتے ہوئے کہا، پلیز سر آپ بے ہوش مت ہوئیے، پلیز، اگر آپ بے ہوش ہو گئے تو میں آپ کو یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی تاکہ وہ ہوش میں رہے، لیکن اس شدید تکلیف اور بے ہوشی کے غلبے میں بھی دامیار اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے چبا چبا کر انتہائی مدھم مگر حاکمانہ آواز میں کہا، میری مرضی کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جا سکتی لامیا، اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چھپی ہو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کی بات سن کر لامیا چڑھتی ہوئی بولی، راکشس کہیں کا، خود کی حالت اتنی خراب ہے، بے ہوشی کے ٹہانے پر ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنی قید میں رکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تبھی دامیار کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ لامیا ایک دم گھبرا گئی اور اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو اس آدمی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا، کیا کروں، کیسے اٹھاؤں اسے، یا پھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ لامیا کا ذہن شدید الجھن کا شکار تھا۔ یہ اس کے لیے سب سے بہترین موقع تھا کہ وہ اس جلاد کی قید سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے، لیکن پھر اس کے اندر کا طبیب اور انسان جاگ اٹھا۔ جو بھی ہو، اس راکشس نے تیری جان بچائی ہے لامیا، اگر تو یہاں سے چلی گئی تو یہ گولی اس کے جسم میں زہر پھیلا دے گی، جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی لامیا نے اپنے تمام منفی خیالات کو جھٹکا اور دامیار کے پاس آ کر اس کے جسم اور جیبوں کی تلاشی لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دامیار کی ٹانگ کے پاس بندھے پولیسٹر سے ایک انتہائی تیز دھار ملٹری چاقو مل گیا۔ لامیا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ چاقو اس کے لیے اس وقت نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے چاقو باہر نکالا اور دامیار کے کوٹ کی جیب میں ٹٹولنے لگی۔ خوش قسمتی سے اس کی جیب سے ایک لائٹر بھی نکل آیا۔ لامیا نے فوراً اس کے پاس سے سوکھے پتے اور ٹہنیاں جمع کی، لائٹر سے آگ جلائی اور اس تیز دھار چاقو کی نوک کو آگ کے شعلے پر رکھ کر اچھے سے گرم اور جراثیم سے پاک کرنے لگی۔ کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے یا اللہ! لامیا نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی پوری جسمانی طاقت صرف کی اور دامیار کو گھسیٹ کر ایک گھنے درخت کے تنے سے لگا کر بٹھایا۔ پھر اس نے دامیار کا خون آلود کوٹ اتارا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے جسم سے الگ کیا۔ اب اس کے ہاتھ کا زخم واضح دکھائی دے رہا تھا، جہاں سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ لامیا نے گہرا سانس لیا اور چاقو کا گرم تپتا ہوا حصہ دامیار کے زخم کے اندر ڈال کر گولی کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ دامیار بے ہوشی کی حالت میں بھی شدید تکلیف سے کرا اٹھا۔ لامیا کا دل دہل گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس ہو گیا، تھوڑا سا درد اور برداشت کر لو۔ لیکن دامیار کی تکلیف حد سے سوا ہو چکی تھی۔ اس شدید درد کے رد عمل میں دامیار کا جسم یکدم تڑپا اور اس نے بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک جھٹکے سے لامیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے لامیا کی نازک کمر کو اتنی بے رحمی اور سختی سے جکڑ لیا کہ لامیا کو ایک پل کے لیے لگا جیسے اس کا دم ہی گھٹ جائے گا۔ دامیار نے اسے اتنی زور سے اپنے تپتے ہوئے جسم سے چپکایا ہوا تھا کہ لامیا کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئیں۔ ایک عجیب، بے نام اور اندیکھا احساس لامیا کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس کے گالیں شرم اور خوف سے سرخ ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے تمام احساسات کو ایک طرف رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ چاقو کی نوک کو زخم کے اندر دھنسایا۔ جیسے جیسے چاقو کی نوک زخم میں گہری ہو رہی تھی، دامیار کی جکڑ لامیا کی کمر اور وجود پر اور زیادہ شدید اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آخری کوشش میں گولی ایک جھٹکے سے زخم سے باہر نکل کر زمین پر جا گری۔ گولی نکلتے ہی دامیار نے شدید تکلیف کے عالم میں اپنا پورا چہرہ لامیا کے حساس اور نازک گردن میں چھپا لیا اور وہاں لمبے، تیز اور گرم سانسیں لینے لگا۔ جنگل کی اس خاموشی میں آگ کے شعلوں کے سامنے لامیا کی گردن پر دامیار کی گرم سانسیں اور اس کی مضبوط گرفت لامیا کے دل کو کسی طوفان سے آشنا کرا رہی تھی۔ گولی نکلتے ہی دامیار کا وجود بالکل نڈھال ہو گیا اور وہ ایک بار پھر گہری بے ہوشی میں چلا گیا۔
لامیا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنے دل کو سنبھالا اور اسے دوبارہ درخت سے لگا کر آرام سے بٹھایا۔ پھر اس نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کی دوسری پٹی بنا کر اس کے زخم پر اچھے سے باندھ دی۔ پٹی باندھتے ہوئے جیسے ہی لامیا کا ہاتھ دامیا کے ماتھے سے ٹکرایا، وہ چونک گئی۔ دامیا کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے تو شدید بخار ہو گیا ہے، لامیا خود سے بولی۔ اس نے فوراً آس پاس سے کچھ سوکھی گھاس اور پتے جمع کر کے نیچے بچھائے اور دامیا کو آرام سے ان پر لٹا دیا۔ پھر دامیا کی اس بے بس حالت کو دیکھ کر لامیا کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، کیا قسمت ہے میری، جو آدمی مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے میں اس کی جان بچا رہی ہوں۔ تو اسی طرف عثمان جب اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس ولا پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دامیار ابھی تک ولا نہیں پہنچا۔ عثمان غصے اور تشویش سے بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باس کو نکلے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ ہم سے بھی پہلے نکلے تھے اور ابھی تک نہیں پہنچے۔ وہ زخمی حالت میں ہیں، انہیں گولیاں لگی ہیں، کہیں سکندر کے آدمیوں نے دوبارہ تو ان پر حملہ نہیں کر دیا؟ عثمان نے سوچ میں ہی شدید گھبرا گیا۔ تبھی ایک گارڈ نے لیپ ٹاپ پر گاڑی کا ٹریکر چیک کرتے ہوئے بتایا، سر ہمیں سر کی گاڑی کی لوکیشن ہائی وے کے پاس ایک مخصوص جگہ پر مل رہی ہے، گاڑی اس سے آگے نہیں گئی، وہ اب بھی اسی جگہ پر ہے۔ عثمان نے اسکرین دیکھی اور چونکا، وہ جگہ تو جنگل کے قریب ہے، جلدی چلو، شاید ان کی گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا وہ بلاسٹ ہوئی ہے۔ عثمان فوراً گارڈز کا بڑا قافلہ لے کر اسی لوکیشن کی طرف بھاگا۔ جنگل میں لامیا دامیا کے پاس بیٹھی اس کی ٹھنڈی پڑتی انگلیوں اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رگڑ کر گرمائش دینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بخار کا اثر کم ہو سکے۔ اسی اثر میں دامیار نے کراہتے ہوئے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور لامیا کی طرف دیکھا۔ اس کے مدہوش ذہن میں سوال ابھرا، یہ لڑکی میری مدد کیوں کر رہی ہے؟ یہ تو مجھ سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکتی تھی، پھر یہ میرے لیے اس سنسان جنگل میں کیوں رکی ہوئی ہے؟ دامیار کی آنکھیں ناکاہت کی وجہ سے پھر سے بند ہو گئی، اس کا جسم شدید بخار اور درد سے کانپ رہا تھا۔ لامیا اس کے تیز بخار کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں، اس کا بخار تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دن بھر کی تھکن، خوف اور مسلسل سروائیکل کی جنگ کی وجہ سے اب لامیا کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں شدید نیند اترنے لگی۔ وہ دامیار کے پاس ہی گھاس پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرنی۔ نیند کی مدہوشی اور سردی کے عالم میں لامیا کو خود بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کب گھوم کر دامیار کے سینے سے جا لگی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد عثمان اپنے گارڈز کے ساتھ اسی جنگل کے قریب پہنچ چکا تھا اور ارد گرد کے ہر جگہ پر لامیا اور دامیار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ گارڈز کی اونچی آوازوں اور عثمان کے سر چلانے کی آوازیں جب جنگل میں گونجی تو لامیا کی گہری نیند اچانک ٹوٹ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ دامیار کے انتہائی نزدیک اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ لامیا کا دل دھک سے رہ گیا، یا اللہ، میں نیند میں اس آدمی کے اتنے قریب کیسے آ گئی؟ اس نے شدید شرمندگی اور گھبراہٹ میں جھٹکے سے دور ہونا چاہا، لیکن دامیار کی سخت اور مضبوط گرفت بے ہوشی میں بھی لامیا کے نازک کمر پہ ایک حاکمانہ حصار باندھے ہوئے تھی۔ اس کی کمر پہ دامیار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لامیا سے ہلنا مشکل ہو رہا تھا۔ لامیا نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں زبردستی کھینچ کر دامیار کا بھاری ہاتھ اپنے کمر سے ہٹایا اور فوراً سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے عثمان اور اس کے گارڈز تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ عثمان نے جب دامیار کو زخمی اور بے ہوش حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گارڈز نے فوراً دامیار کو سہارا دے کر اٹھایا اور لامیا کو بھی ساتھ لے کر گاڑیوں میں بٹھایا اور تیز رفتاری سے واپس ولا لے آئے۔ ولا پہنچے ہی ڈاکٹر نے دامیار کے زخموں اور پٹی کا معائنہ کیا تو اس کے چہرے پر شدید حیرت ابھر آئی۔ اس نے فوراً عثمان کی طرف دیکھا، ان کا ٹریٹمنٹ کس نے کیا ہے؟ یہ تو کمال ہے۔ عثمان گھبرا کر لامیا کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، ان کا ٹریٹمنٹ جس نے بھی کیا ہے بہت زبردست اور پروفیشنل انداز میں کیا ہے۔ اگر وقت پر گولی نہیں نکالی جاتی تو جسم میں زہر پھیل جاتا اور جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ یہ سن کر عثمان نے شکر گزار نظر لامیا پر ڈالی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرپ اور ادویات کے اثر سے دامیار کو ہوش آنے لگا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا جہاں عثمان انتہائی تشویش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دامیار کو ہوش میں آتا دیکھ کر عثمان فوراً کھڑا ہو گیا۔ دامیار نے اپنی مخصوص شاہانہ اور حاکمانہ ٹون میں حکم دیا، عثمان، مجھے ابھی کے ابھی سنی کے تمام دوست ولا میں چاہیے۔ عثمان نے فوراً سر ہلایا، جی سر، اور روم سے باہر نکل گیا۔ دوسرے کمرے میں لامیا اپنے بیڈ پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اب اس کا خوف غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ ایک ضد اور جنون نے لے لی۔ کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے دامیار احمد ہاتھ دھو کر میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔
اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں اس راز کو جان نہیں لوں گی وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا ہے، میں خود یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لامیا نے اپنے اندر ایک پکا عزم کیا اور بیڈ سے اٹھ کر سیدھی دامیار کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ سچائی کا سامنا کر سکے۔ جب وہ دامیار کے کمرے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دامیار زخمی ہونے کے باوجود بڑی مشکل سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے زخمی ہاتھ میں شدید درد ہو رہا ہے، لیکن اس کی انا اسے کسی سے مدد مانگنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لامیا کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ بغیر اجازت اور بے دھڑک کمرے کے اندر داخل ہوئی، ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ دامیار نے گھور کر ہلکے غصے میں کہا، تم پھر میری پرمیشن کے بغیر میرے کمرے میں چلی آئی؟ مجھے آپ سے کوئی فضول بحث نہیں کرنی، یہ پانی پیجیے، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ لامیا نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ دامیار نے گلاس ایک طرف رکھا، غصے سے بولا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لامیا ڈٹ گئی، اور یہ مت بھولیے کہ آپ کی جان میری وجہ سے بچی، آپ یہاں پر ابھی زندہ ہیں تو صرف میری وجہ سے۔ یہ سننا تھا کہ دامیار کے اندر خشیر جاگ اٹھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے لامیا کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ لامیا کا توازن بکھرا، وہ سیدھی دامیار کے اوپر گر گئی۔ دونوں کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دامیار نے اپنے دوسرے ہاتھ سے لامیا کے بالوں کو پیچھے سے جکڑ کر کھینچا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر دانت پیس کر بولا، یہ مت بھولنا لامیا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میری جان بچاؤ، لیکن اب تم نے میری جان بچا کر میری نہیں بلکہ اپنی جان کو اور بھی بڑے خطرے میں ڈال دیا۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ لامیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ تڑپ کر بولی، آخر میری غلطی کیا ہے؟ میرا قصور تو بتائیں، آپ کس وجہ سے مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، مجھے وجہ بتائیں۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، جان لی ہے تم نے۔ لامیا دھاڑا، میں کس کی جان لوں گی؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی۔ لامیا روتے ہوئے چیخی۔ دامیار اپنے جسم کے زخموں اور درد کی پرواہ کیے بغیر پھر سر سے اٹھا اور لامیا کو کلائی سے کھینچتا ہوا ہال کے دوسرے کونے میں بنے ایک مخصوص تاریک کمرے میں لے گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر لامیا کو اندر فلور پر دھکا دیا۔ لامیا نیچے گری اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھی۔ دامیار کمرے کے وسط میں رکھے ایک بہت بڑے سیاہ فریم کی طرف بڑھا۔ اس فریم میں ایک بہت ہی پیارا، معصوم اور خوبصورت سا لڑکا کھلکھلا کر مسکرا رہا تھا۔ دامیار اس فریم کے پاس کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی یاد کا کرب اور لامیا کے لیے آگ تھی۔ اس نے فریم کی طرف اشارہ کیا اور دانت پیس کر بولا، کیا تمہیں اس لڑکے کو دیکھ کر اب بھی کچھ یاد نہیں آیا؟ لامیا نے بھیگی آنکھوں اور معصومیت سے اس تصویر کو دیکھا۔ اس کے ذہن پر کوئی نقش نہ ابھرا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی، یہ لڑکا کون ہے؟ میں سچ میں سے نہیں جانتی سر۔ یہ سن کر دامیار کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور لامیا کے دونوں کندھوں کو انتہائی بے رحمی سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم تو میرے بھائی کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے اس کی جان گئی، تمہارے اس مکر اور ڈرامے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا، اور اب تم میرے سامنے کھڑی ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دامیار احمد کے سامنے جھوٹ بولنے کی؟ دامیار کے جکڑنے اور جھنجھوڑنے سے لامیا کے کندھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ درد اور صدمے سے چیخی، میں سچ کہہ رہی ہوں سر، میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ دامیار نے شدید نفرت سے اسے زمین پر دھکا دیا، بغیر کچھ کہے لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ لامیا فرش پر بیٹھی روتی رہی، پھر وہ ہمت کر کے اٹھی، اس بڑی تصویر کے پاس آئی، اس معصوم لڑکے کے چہرے کو دیکھا، بے بسی سے بولی، میں نہیں جانتی آپ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار آپ کے بھائی مجھے ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر اس میں ذرا سے بھی سچ ہے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ لامیا اپنے آنسو پوچھتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اس معصوم لڑکی کی موت کا لامیا سے کیا تعلق تھا؟ عثمان کچھ ہی دیر میں دامیار کے بھائی سنی کی 5 دوستوں کو بلا کے مرکزی ہال میں لے آیا۔ ہال میں مکمل خوف پھیل چکا تھا۔ دامیار سامنے اونچی کرسی پر اپنے جسم کے زخموں اور پٹیوں کے باوجود کسی زخمی غضبناک شیر کی طرح بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں صرف خون سوار تھا۔ ان 5 لڑکوں کے جسم دامیار کے نام اور اس کے ہولناک جلال سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بمشکل اپنی کپکپاتی آواز سنبھالتے ہوئے گھبرا کر بولا، بھائی آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ دامیار نے کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر اپنی جاندار اور غرضدار آواز میں کہا، مجھے سب سچ سچ جاننا ہے۔ آج سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے میرے بھائی سنی کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا؟ بھائی
ہم نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا تو دیا تھا، پھر آپ ہمیں کیوں؟ وہ لڑکا ابھی اتنا ہی بول پایا تھا کہ پیچھے کھڑے عثمان نے زوردار لات اس کی کمر پہ دے ماری۔ دھڑام، گوڑی کی سی رفتار سے وہ لڑکا سیدھا دامیار کے قدموں میں گھٹنا کے بل جا گرا۔ عثمان نے خورا کر کہا، باس ایک بار پھر تم سے سچ جاننا چاہتے ہیں تو سیدھی طرح بتاؤ کہ 1.5 ماہ پہلے سنی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ باقی کے چاروں لڑکے خوف سے زرد پڑ چکے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں ان میں سے کوئی منہ نہ کھول دے۔ تبھی وہ لڑکا حاشر جو دامیار کے سامنے گھٹنا کے بل بیٹھا تھا، درمیان کا خوف اپنے اندر کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دامیار کی آنکھیں باریک ہو گئیں۔ اس کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ اسے کچھ بہت بڑا چھپایا گیا۔ اس نے شدید شک اور جلال سے حاشر کو دیکھا۔ حاشر، دامیار نے انتہائی دھیمی لیکن زہریلی آواز میں کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ اگر تم نے مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو یقین کرو میں تم پانچوں کی کھال اتار کر تمہیں اسی ولے کے صحن میں دفن کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی دامیار نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر حاشر کو گردن کے پاس سے کالر سے جکڑا اور اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ حاشر کا سانس رکنے لگا اور باقی چاروں لڑکوں کے رنگ اڑ گئے۔ ان کی حالت خوف کے مارے حد سے زیادہ بری ہو چکی تھی۔ چاروں لڑکوں میں سے زیب نامی ایک لڑکا ڈر کے مارے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، بھائی ہم نے آپ کو بتایا تو تھا کہ سنی ہمارے ساتھ ٹور پر گیا۔ آپ کو بتایا بغیر جب ہم ٹور پہ گئے تھے تو وہاں اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے ڈاکٹری کیمپ کے سلسلے میں وہاں آئی تھی اور سنی اسے دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کا اسکیچ بھی بنایا تھا۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی اور سنی پہلی نظر میں ہی اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ زیب سانس لیے بغیر کسی طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہوا قصہ جلدی جلدی دہرانے لگا۔ وہ اس لڑکی کو پرپوز کرنے گیا تو اس لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہو گیا اور واپس آ کر اس نے ایک لیٹر لکھا کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی جان دینے جا رہا ہے۔ پھر اس نے اتنی تیز گاڑی ٹرائی کی کہ وہ کھائی میں جا گری اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے آپ کو یہ سب بتایا تو تھا کہ وہی لڑکی اس کی موت کی وجہ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے بھائی۔ زیب کی صفائی سن کر دامیار کی گردن اور ہاتھوں کی رگیں پھول گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے صاف اندازہ ہو گیا کہ زیب حاشر کا منہ بند کروانے کے لیے من گھڑت کہانی دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اب اس کا دل رامی کی آنکھوں میں جھلکتے آنسو اس کی سچائی پر ایمان لانے لگے۔ اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی معصوم ہے اور اگر وہ اپنی نفرت میں اس معصوم کو غلطی سے کچھ کر بیٹھتا تو شاید وہ خود کو نقصان پہنچا بیٹھتا۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر اس کے دوستوں کو بلوایا تھا کہ سچ کیا ہے قریب سے جان سکے۔ دامیار غصے سے گھوما اور تیزی سے زیب کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ زیب پیچھے ہٹتا، دامیار نے ایک لوہے جیسا زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ! زیب دھڑام سے فرش پر جا گرا اور اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ وہ در سے بلبلا اٹھا، سالے کتے، تجھ سے پوچھا میں نے کہ سچ کیا ہے؟ دامیار ہال میں شیر کی طرح دھڑا، میں نے جس سے پوچھا ہے اسے وہی مجھے جواب دے گا۔ دامیار کا یہ خوفناک اور خونی روپ دیکھ کر باقی تینوں لڑکوں اور حاشر کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کی روحیں جیسے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تبھی عثمان آگے بڑھا اور اس نے فرش پر روتے ہوئے حاشر کو کالر سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ عثمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سرد اور ہولناک لہجے میں کہا، حاشر ابھی کے ابھی سچ بتا دے حقیقت کیا ہے، ورنہ یاد رکھ آج میں بھی تجھے باس کے قہر اور اس کی اس وجہ سے زندہ جانے نہیں دے سکوں گا۔ عثمان کی یہ ہولناک دھمکی اور زیب کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حاشر کے حواس مکمل طور پر خطا ہو گئے۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور وہ کانپتی ہوئی رندی ہوئی آواز میں بولا، میں سچ بتاتا ہوں بھائی، خدا کے لیے مجھے مت مارے۔ اتنا سننا تھا کہ دامیار کی آنکھیں برف کی طرح سرد ہوئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ بے ساختہ حاشر کے بالکل قریب آتے ہوئے لرزتی مگر خوفناک آواز میں بولا، بتاؤ سچ کیا ہے، مجھے بتاؤ، کیا وہ سچ نہیں تھا جو تم نے مجھے آج سے 1.5 ماہ پہلے بتایا تھا؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا حاشر؟ سچ بتاؤ ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم پانچوں کی گردنیں تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ دامیار کا غصہ اب ہر حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ ویلا کے ہال میں منکسر سناٹا تھا۔ حاشر بری طرح رو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیا اور روتے ہوئے بولا، ہاں بھائی میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں آج آپ کو وہ سچ بتاؤں گا جو ان چاروں نے مجھے آپ سے کہنے سے روکا۔ حاشر کے اتنا بولتے ہی باقی 4 لڑکوں کے چہرے بالکل سفید پڑ گئے۔ ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی موت کا فرشتہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح قبض کر لے گا۔
اب دامیار احمد کے کان بالکل کھڑے ہو چکے تھے اور عثمان بھی الرٹ ہو کر ان چاروں کو گھورنے لگا۔ بتاؤ مجھے سچ کیا ہے؟ دامیار کو رایا۔ بھائی ان چاروں نے مل کر مجھے آپ سے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ حاشی سسکیاں لیتے ہوئے بولنے لگا اور ان چاروں کے چہرے لمحہ بلمحہ پیلے پڑ رہے تھے۔ آج سے 1.5 ماہ پہلے جب آپ بزنس میٹنگ کے لیے فوراً بیرون ملک گئے تھے اور سنی ہمارے ساتھ یہاں تھا تو ہم سب نے مل کر آپ سے چھپ کر شمالی جانے کا پلان بنایا۔ ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، ہم وہاں سب ساتھ گئے اور بہت خوش تھے۔ سنی بھی ہمارے ساتھ بہت انجوائے کر رہا تھا، ہم بہت گھومے پھرے۔ لیکن ایک دن جب ہم سب دوست مل کر ایک گاؤں گئے تو وہاں ایک بہت پیاری لڑکی جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اپنے کالج کی طرف سے کیمپنگ کے لیے آئی تھی اور وہاں چھوٹے بچوں کا علاج کر رہی تھی۔ حاشی نے گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ سنی نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا اور سب سے چھپ کر اس کا اسکیچ بنایا۔ میں اس کے ساتھ تھا تو میں نے اسے چھیڑ کر کہا، یار یہ لڑکی تو بہت ہی خوبصورت ہے، ایسا تو نہیں کہ اسکیچ بناتے بناتے اسے پیار ہو گیا۔ تو سنی کے دل میں ایک بات آئی، وہ بولا، ہاں یار لڑکی تو بہت پیاری ہے، لیکن اگر میں اسے پرپوز کروں اور اسے انکار کر دیا تو؟ تبھی باقی کے چاروں بھی وہاں آ گئے اور بولے، ارے تو کیا ہوا، اگر وہ انکار کرے گی تو اسے اٹھا لینا۔ لیکن سنی نے صاف منع کر دیا اور بولا، نہیں یہ تو بہت غلط ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو یہ اس کی مرضی، اس کی زندگی ہے، میں اور کچھ نہیں کروں گا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ارے میری جان تم اسے دھمکی دینا اور ایک خون سے بھرا لیٹر لکھنا کہ اگر اس نے انکار کیا تو تم اپنی جان دے دو گے۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے اور انہوں نے مذاق میں سنی سے وہ لیٹر بھی لکھوا لیا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ مذاق میں لکھا ہوا لیٹر ان کے ایک بہت بڑے کھیل کا حصہ بننے والا ہے۔ دامیار کا پورا جسم اب تپ رہا تھا، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اگلے دن سنی خوشی اس لڑکی کو پرپوز کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں لامیا تھی جو اپنی یونیورسٹی کی طرف سے وہاں ایک دن کے لیے کیمپنگ پر آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ سنی اس کے پاس جاتا، وہاں موجود سکندر کے گارڈز نے سنی کو لامیا کی طرف جانے سے روک دیا۔ سنی فوراً الرٹ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ اور سکندر جانی دشمن ہیں اور اگر سکندر کے آدمی کو پتہ چل جاتا وہ دامیار کا بھائی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے سنی خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا۔ حاشر نے اب ان چاروں کی طرف نفرت سے اشارہ کیا۔ لیکن جب سنی واپس فارم ہاؤس آیا تو یہ چاروں مل کر ایک بے بس لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ سنی نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی اور اس دوران ان چاروں کا سنی کے ساتھ شدید جھگڑا ہو گیا۔ میں سنی کے ساتھ تھا اور ہم دونوں مل کر ان چاروں کو اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے روک رہے تھے، لیکن ان چاروں پر ہوس، نشے اور شیطانیت کا بھوت سوار تھا۔ یہ کسی صورت اس لڑکی کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ حاشی کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ ہمارا جھگڑا ہاتھا پائی تک پہنچ گیا اور ان چاروں نے مجھے اور سنی کو بہت مارا۔ ہاتھا پائی اتنی بڑھ گئی کہ زبردستی کے دوران سنی کا سر ایک لوہے کی میز سے جا لگا اور اس کے سر سے شدید خون بہنے لگا، جس سے اس کے موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ جملہ سنتے ہی ویلا کے ہال میں جیسے قیامت آ گئی۔ دامیار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا سانس رک گیا۔ جب ان چاروں نے دیکھا کہ سنی مر چکا تو یہ شدید ڈر گئے۔ یہ جانتے تھے کہ اب آپ کون ہیں، آپ کتنے خطرناک اور طاقتور ہیں۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان چاروں نے مجھے بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے لامیہ کو اس اسکیچ اور اس قتل کو ہتھیار بنایا اور آپ سے یہ جھوٹ بولنے کا ڈرامہ رچا کہ لامیہ کے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے سنی نے خودکشی کی۔ ان لوگوں نے سنی کی ڈیڈ باڈی کو اس کی ہی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو کھائی میں دھکا دے دیا اور آپ کے سامنے آ کر روتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ حاشر اب دامیہ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں ان لوگوں کی دھمکیوں میں ڈر گیا کہ مجھے مار دیں گے، اور میں آپ سے بھی ڈر گیا تھا کہ اگر سچ پتہ چلا تو آپ ان کے ساتھ مجھے بھی مار دیں گے۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دیں۔ دامیار احمد حواس باختہ سا کھڑا، وہ تمام کڑیاں جو اب تک اس کے ذہن میں لامیہ کے خلاف بن چکی تھی ایک ہی پل میں شیشے کی طرح چٹک کر بکھر گئی۔ جس لڑکی کو وہ اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کر ذلیل کر رہا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تڑپانے کی قسمیں کھائی تھیں، وہ تو بالکل بے گناہ تھی۔ وہ تو سنی کی موت کی وجہ تھی ہی نہیں۔ اصل قاتل تو اس کے بھائی کے اپنے دوست نکلے جو اس کے سامنے کھڑے تھے۔ دامیار کا چہرہ سرخ سے سیاہ ہونے لگا۔ اس کے زخمی وجود سے ایک ایسی ہولناک اور درندہ لہر اٹھی کہ آسمان بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دامیار کی نظریں ان چاروں خوف سے کانپتے ہوئے قاتلوں پر جم گئی۔
پھر دامیار نے آہستہ سے اپنا سر موڑا اور ہال کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں لامیا کھڑی یہ سارا سچ سن چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ دامیار نے پلٹ کر خون آشام اور انتہائی سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غضب کا طوفان امڑ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کا؟ بہت شوق ہے نا تمہیں کسی بھی معصوم کی جان لینے کا اور کسی بے گناہ انسان پر الزام لگا کر اسے پھنسانے کا؟ دامیار کے بولنے کا انداز اتنا ہولناک اور آواز میں ایسا غضب تھا کہ ان پانچوں کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور ان کی پینٹ گیلی ہو گئی۔ تو آج میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کسی بے گناہ کی زندگی اور میرے بھائی کی جان سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں معاف کر دیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ وہ پانچوں لڑکے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، سسکیاں بھرنے لگے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ تبھی پورے ولے میں دامیار کی خوفناک دھاڑ گونجی، عثمان ان پانچوں کو نیچے تہہ خانے میں لے جاؤ اور انہیں ایسی دردناک سزا دو کہ یہ تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک مانگے لیکن انہیں موت نہ آئے۔ اتنا سنا تھا کہ عثمان جس کے چہرے پر اس وقت حیوانیت چھائی ہوئی تھی فوراً آگے بڑھا۔ اس کے گارڈز نے ان پانچوں کو کتوں کی طرح گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی خوفناک دردناک چیخیں اور گڑگڑانے کی آوازیں پورے ولا میں گونجنے لگیں۔ سیڑھی پر کھڑی لامیا نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو صدمے اور درد سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ایک طرف سچ سامنے آنے پر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا کہ وہ بے گناہ تھی، لیکن دوسری طرف اس شدت اور خوفناک ماحول کو دیکھ کر اس کا وجود کانپ اٹھا۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اندر سے دروازہ بند کر کے سسکیاں بھرنے لگی۔ دامیار اپنے کمرے میں داخل ہوا اور کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح نڈھال ہو کر بیڈ پر گرا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن جسم کے زخموں سے زیادہ گہرا زخم اس کی روح پر لگا تھا۔ وہ کتنا غلط تھا، اس نے ایک پاک دامن اور معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک پورے مہینے سے وہ اسے اتنی شدید اذیت اور تکلیف اور درد دیتا رہا، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر توڑتا رہا اور وہ بیچاری ہر بار تڑپ کر روتی رہی، اپنی بے گناہی کی دعائیاں دیتی رہی۔ لیکن دامیار احمد نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا غرور، اس کی انا اور اس کا اندھا انتقام اسے اندھا کر چکا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ دامیار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا اپنا دل اس پر ملامت کر رہا تھا۔ اسے شدید شرمندگی اور پچھتاوے کے ڈسنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی نازک اور معصوم لڑکی جو ہمیشہ خوف سے اس کے سامنے کانپتی تھی، اس کے اوپر وہ اپنے بھائی کی موت کا سارا غضب نکالتا رہا، جبکہ قصوروار اور گنہگار تو وہ درندے تھے جنہیں وہ اپنے بھائی کا دوست سمجھتا رہا۔ اس نے یاد کیا کہ کیسے لامیا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی گولی نکالی، اس کی جان بچائی اور اپنی شاندار تربیت کا ثبوت دیا، اور بدلے میں اس نے لامیا کو کیا دیا؟ صرف نفرت، تحقیر اور الزام۔ میں اب اسے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ کس منہ سے اس معصوم سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا؟ دامیار کا لکڑی جیسا سخت دل پگھل کر سرمے کی طرح باریک ہو رہا تھا۔ جس انسان کے سامنے کبھی کوئی جھک نہیں سکتا تھا، آج وہ ایک معصوم لڑکی کی پاکیزہ کردار اور سچائی کے سامنے اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا اور اس کی آنکھوں کے گوشوں سے ندامت کا ایک خاموش آنسو نکل کر اس کی کن پٹی پر جذب ہو گیا۔ ناول کیسا لگا؟ کامنٹ کریں اور نیکسٹ پارٹ کے لیے خوب سارا کامنٹ کریں۔ تھینک یو۔